رکھیے گا کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، لازمہ اور ملزوم رکھنا۔ جاہل انسان سے روحانی رشد کا تصور رکھنا تقریباً محال ہے، اس لیے کہ جہل روحانی رشد میں معنی کے عنوان سے علماء نے، ائمہ نے، حتیٰ قرآن کی آیات سے ہمارے پاس استفادہ ہوتا ہے کہ جہل انسان کے معنوی رشد کے درمیان حائل ہے، معنی ہے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص کو جہل کے ساتھ رشد معنوی حاصل ہو جائے، روحی اور معنوی طور پر وہ رشد کر سکے، کسی اعلیٰ مقام پر جا سکے، یہ ناممکن ہے۔ معنوی رشد کے لیے، روحی رشد کے لیے عقلی رشد کا ہونا ضروری ہے، یعنی عقل جس وقت کمال کی طرف سفر طے کرتی ہے تو روح کمال کی طرف سفر طے کرتی ہے۔ یہ علم جو انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، رشد اور تکامل کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ علم وہ ہے جو ہمارے وجود سے عمل کی صورت میں اپنا ظہور دے۔ اگر علم میرے وجود سے عمل کی صورت میں ظاہر نہ ہو، ایسا علم نافع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مثلا مجھے نماز کے بارے میں علم ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو علم بالصلاۃ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مجھے علم ہے واجبات کی ادائیگی کا، میں جانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ ایمان، یہ علم میرے وجود سے اگر ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ جان لینا، وہ علم میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ محرمات سے پرہیز، مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، لیکن میں اپنے وجود سے اس محرم کو روک نہیں پا رہا، تو اس کا جاننا مجھے کوئی روحانی ترقی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ علم جو میرے اندر ہے، جو مجھے معلوم ہوا، وہ میرے وجود میں سے کیسے اپنے آپ کو ظہور دے گا، اسی شے کا نام اخلاق ہے، اسی شے کو سلوک الی اللہ کہتے ہیں۔ سلوک الی اللہ، عرفان، اخلاق، یہ کوئی عجیب شے نہیں ہے، یہ کوئی مشکل مراحل نہیں ہے، آسان سی بات۔ جو آپ جانتے ہیں اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ سالک الی اللہ ہیں، آپ عرفان کے راستے پر ہیں، آپ اخلاق کے مدارج کو طے کر رہے ہیں۔ حتیٰ وہ علم کہ جو رشد معنوی کے لیے ضروری ہے، اب یہ علم بالآخر کسی ظرف میں آتا ہے، میرے اندر کہیں تو علم کنٹین ہو رہا ہے، اب یہ جہاں علم کنٹین ہو رہا ہے، یہ ظرف اگر پاکیزہ نہ ہو، پاک نہ ہو، تو وہ علم جس کو میں کنٹین کرنا چاہ رہا ہوں اس ظرف میں باقی نہیں رہتا۔ یعنی کیا؟ ہم نے جس ظرف کے اندر اس علم کو رکھنا ہے کہ یہ علم بعد میں عمل کی صورت میں ہمارے وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرے، وہ کنٹینر اس کا پاک ہونا چاہیے، اور اس کنٹینر کو پاک کرنے والی چیز کا نام ہے تقویٰ۔ پس اگر تقویٰ نہ ہو اور انسان علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے تو یا یہ علم آتا ہی نہیں ہے، عالم نہیں بن پاتا، اگر آ جائے تو عمل کی صورت میں ظہور نہیں کرتا، اور اگر شخص پھر بھی متوجہ نہ ہو تو یا یہ علم حاصل ہونے کے بعد فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے یا شخص میں انحراف کا باعث بنتا ہے۔ اب میں اگر آپ کو مثالیں دینے لگ جاؤں تو بالآخر ایک باب ہے یہ بھی پورا، لیکن ہمارے لیے یہ سارے کے سارے مقامات عبرت ہیں، ہمیں اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں بے تحاشا واقعات، بلعم باعور اگر آپ نے نام سنا ہو، یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا عالم، اسی طرح سے حکایات علماء میں ایک بہت ساری حکایات موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر موجودہ دور میں ہمارے آس پاس، ہمارے اطراف میں بہت ساری مثالیں ہمیں ایسے مل جاتی ہیں کہ ہم جانتے کہ فلاں شخص عالم تھا، فاضل تھا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، وہ مثلا اسلامی اقدار سے، حتیٰ انقلاب اسلامی وغیرہ وغیرہ سے مدافع تھا،
اور آخری عمر میں وہ تشیع کا مخالف ہو گیا، اصل دین کا مخالف ہو گیا۔ اب یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام یہ ہے کہ اتنا عالم، اتنا فاضل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار شخص جب انحراف کا شکار ہو سکتا ہے تو مجھ جیسا ادنا طالب علم کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ تصور کر لے کہ میں انحراف کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تحصیل علم ضروری ہے روحانی اور معنوی ترقی کے لیے، وہیں پر تربیت کے مراحل کو گزارنا بھی ضروری ہے۔